گدھ مردے کھاتا ہے، مردے، یہ مردے کھاتا ہے، اور جب کھا کھا کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نا، اس کا اس سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ پھر سوچتا ہے کوئی چیز ہو، کھا کھا کر گدھ جو ہے الٹی کر دیتا ہے، پھر الٹی کرنے کے بعد یہ اپنی الٹی بھی کھاتا ہے۔ آپ گدھ جانور کے بارے میں پڑھ لیں، آج سرچ کر لیں انٹرنیٹ کے اوپر جا کر، گوگل کے اوپر، گدھ مردے کھاتا ہے، کھا کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جب پیٹ نہیں نہ بھرتا یہ الٹی کر دیتا ہے، پھر اپنی الٹی کو بھی کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس حرام کمانے والوں کا، حرام کھانے والوں کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ چھوٹے سے چھوٹے غریب بندے کا بھی 1000 روپیہ بھی ملے نا، وہ کہتے ہیں چاہ لے آ دے، بسکٹ ہی لے آ دے، اسی پھر سین کریں گے۔ یہ کنگنی والا دفتر گجرا والا، میں سن لو، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، اتنی لمبی لمبی داڑھی، اختر نام کا بندہ، میں اس سے کہا، میں نے کہا میرا میٹر لگا دو بجلی کا، وہ کہتا حافظ صاحب تواڈے تے حرام ہے، ساڈی یونین ہے اس دفتر دے اندر، اگر تسی مینوں میٹر لگا کے بہا دو نا، جدوں تک مینوں 35,000 نہ دتا تہاڈا میٹر نہیں میں لگن دینا۔ میں 6 مہینے تک چکر لگاتا رہا، وکیلوں کے ذریعے سفارش بھی کروائی، اس بندے نے کہا میں حافظ صاحب دا میٹر نہیں لانا، حرام دیو پھر میٹر لگے گا، کیوں جی تہاڈا میٹر بجلی دا پیسے تو بغیر لگتا ہے؟ چلو تسی لگدا کہ تے دسو، گیس دا لگ جاندہ ہے؟ کوئی سرکاری دفتر میں کوئی کام، یہ شرم نہیں ہے ہمارے لیے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ فرعون بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ میں تو دور کی بات نہیں کر رہا، اب تو لوگ مسجد مدرسے کے نام پر مال کھاتے ہیں۔ یہ پیٹ ہے، کتنا بھر لو گے اس کو؟ کتنا بھرو گے اس کو؟ یہ ایک دن ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ انہوں کیڑے پہنے نے، کیڑے، اور جب یہ کیڑے پڑیں گے پھر تجھے پتا چلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو لقمہ حرام سے بچائے، اللہ حلال رزق اتنا دے، وافر مقدار میں دے، ہمارا ذہن ہی حرام کی طرف نہ جائے، غور و فکر ہی کوئی نہیں، خواب بھی کوئی نہیں۔ اللہ جانتا ہے، یقین کریں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا جو ہے وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن ہمارا ضمیر ہے کہ ہلتا ہی نہیں۔ یہ کل زلزلہ آیا نہیں، یہ کل پاکستان میں زلزلہ آیا، پنجاب میں کتنا بڑا زلزلہ تھا، کسی کا ضمیر ہلاؤ، وہی کام سارے کے سارے، وہی دنیا داری ویسے کی ویسی، وہی مسجدیں ویسے کی ویسی، ہے کہ نہیں؟ ہمارا ضمیر ہلتا ہے؟ ہم اپنے ٹائم پر آئے ہیں، ہم اپنے ٹائم پر آئے ہیں، مرضی ہے نا ہماری، کر لو مرضی۔ جو حرام کھاتا ہے وہ کہتا ہے میری مرضی، جو عبادت چھوڑتا ہے وہ کہتا ہے میری مرضی، جو جس طرح کر رہے ہیں نا وہ اپنے آپ پر مطمئن ہے، وہ کہتا ہے ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور امانتوں کو ان کے اہل کی طرف بھیج دو، جو اہل ہے اس کی طرف لوٹاؤ۔ سفارشی سسٹم، یہ سارا سسٹم بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے ملک پاکستان کا۔ کرپشن، یہ جو ٹکٹیں مل رہی ہیں، کروڑوں روپیہ دے کر ٹکٹیں مل رہی ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر الیکشن ہو رہا ہے، پھر مہم سازی بھی ہونی ہے، پھر بعد میں ان لوگوں نے پیسے اکٹھے بھی کرنے ہیں۔ ان کو چھوڑے، میں تو چھوٹے چھوٹے سرکاری دفاتر کی بات کر رہا ہوں کہ کلرک بھی بیٹھا ہے نا، وہ کہتا پاجی پیسے دیو تو سائن کرا لو، پیسے دیو تو سائن کرا لو، ہے ہی کوئی نہیں، سسٹم ہی کوئی نہیں، سارا سسٹم ہی آرام کے اوپر چل رہا ہے۔ اگر یہاں پر حدود اللہ ہوں، اگر یہاں پر ہاتھ کٹے، اگر سب کو پتا ہو میری گردن کٹے گی، میرا ہاتھ کٹے گا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ زنی نہیں کرنی، فراڈ بازی، اسلامی حدود کا نام لیں، لوگوں کو موت نظر آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، لوگوں یہ تو عام فاطمہ ہے نا، میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، معاشرے کے اندر امانت یہ حسن ہے، اور جب پتہ ہو کہ امین لوگ ہیں، امانت دار لوگ ہیں، دھوکہ نہیں کو کرے گا، فراڈ نہیں کو کرے گا، لوگ آنکھیں بند کر کے کاروبار کریں، آنکھیں بند کر کے لین دین کریں، آنکھیں بند کر کے لوگ جو ہے وہ سارے کام کریں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ ڈاؤٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، یار میں اس کو پیسے دوں یا نہ دوں، کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ مانگ رہا ہے مجھ سے، یہ کروں یا نہ کروں، کیونکہ 1 منٹ نہیں لگتا، بندہ جو ہے وہ ہزاروں سے صفر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، امانت ہمارے سینوں میں رکھ، ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں رکھ، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھنا، موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔